ملیر، لیاری، ہب چوکی، وندر، گڈانی، ہتل، جاؤ، آواران، مشکے، گریشا، نال، بھٹ، اورناچ، گزدار کہ آپ صافی برادری اور پورا ملک اس بات کی گواہ ہے کہ جہاں جہاں سے یہ لانگ مارچ گزرا اور جہاں جہاں اس کی حمایت میں مظاہرے ہوئے وہاں ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا ہے۔ ریاست کے جارحانہ رویے اور پرتشدد اقدامات کے بارے میں تفصیل سے بات کی تھی اور اس پورے دورانیے میں ریاست کے رویے اور پرتشدد اقدامات میں کمی کے بجائے مزید تیزی آئی ہے۔ لواحقین کی توہین کی گئی، جبکہ بلوچستان کے نگراں وزیر اطلاعات نے مجھ سمیت پورے تحریک کے خلاف متعدد پریس کانفرنس کیے جس میں ہم پر جھوٹے اور سنگین قسم کے الزامات عائد کیے گئے۔ ہمارے لیے ایک الگ ہی غیر انسانی قانون لاگو کی گئی ہے، جو بولے گا وہ مارا جائے گا یا غائب کیا جائے گا، لیکن اب ایسا ہم ہونے نہیں دیں گے۔ اس تحریک کا ایک مقصد یہی بھی ہے کہ ہم اس ریاست اور اس کے تمام اداروں کو یہ بتا سکیں کہ ریاست بھلے ہی ہمیں انسان نہ سمجھے لیکن ہمارا سرمایہ ہمارے لوگ ہیں اور کھڑے ہیں اور آخری دم تک کھڑے رہیں گے۔ تم تشدد کرو گے، ہم اس سے زیادہ ابھر کر آئیں گے۔ ڈیڈ اسکواڈز کے لوگوں پر مشتمل گروہ کا ایک احتجاجی کیمپ ہمارے دھرنے کے بالکل سامنے لگایا ہے، جس کے ذریعے آئے روز ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے، جبکہ اس پورے تحریک کے دوران پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا نے ہمارے کیمپ کا مکمل طور پر میڈیا بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے، حالانکہ یہ ملکی تاریخ کی سب سے بڑی پرامن تحریک میں سے ایک ہے۔ جبکہ آج ہم اس پریس کانفرنس کی توسط سے بلوچ نسل کشی کے خلاف جاری اس تحریک کو جاری رکھنے کا اعلان کرتے ہیں اور جبر کے خلاف آگاہی مہم چلائی جائے گی۔ اس آگاہی مہم میں ہم اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز میں وزٹ کر کے گھر گھر آگاہی مہم چلائیں گے اور اسلام آباد کے عوام کو ہمارے ساتھ ہونے والے ریاستی مظالم، جبر اور بربریت کی حقیقت سے آگاہ کریں گے۔ صافی حضرات، آج ہماری تحریک کا 56واں دن ہے اور ہم اسلام آباد پریس کلب کے سامنے جاری دھرنے سے آپ حضرات سے مخاطب ہیں۔ ہماری یہ تحریک 23 نومبر کو بلوچستان کے ضلع کیچ سے شروع ہوئی۔ شہید بالاج کی ماروع عدالت قتل کے خلاف یہ دھرنا 5 دسمبر تک تربت شہید فدا چوک تربت میں جاری رہا، جبکہ اس تحریک کے دوسرے مرحلے میں ایک لانگ مارچ کا آغاز کیا گیا۔ 6 دسمبر کو تربت سے لانگ مارچ روانہ ہوئی اور بلوچستان کے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے 20 دسمبر کو اسلام آباد پہنچا اور 2 دن اسلام آباد کے جیلوں میں گزارنے کے بعد 24 دسمبر سے یہ دھرنا اسلام آباد پریس کلب کے سامنے جاری ہے۔ اسلام آباد میں لانگ مارچ کے مطالبات پر سنجیدگی سے عمل کرنے کے لیے ریاست کو 1 ہفتے کی مہلت دی گئی تھی، لیکن اس پورے دورانیے میں ریاست نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا، جس کے بعد اس تحریک کے تیسرے مرحلے کا اعلان کیا گیا۔ تحریک کے تیسرے مرحلے میں ہم نے بلوچستان سمیت ملک بھر میں احتجاج کا اعلان کیا تھا، جس میں گزشتہ 10 دنوں میں 50 سے زائد گاؤں اور شہروں میں احتجاجی مظاہرے، ریلیاں اور دھرنے کیے گئے، جس میں ملیر، لیاری، ہب چوکی، وندر، گڈانی، ہتل، جاؤ، آواران، مشکے، گریشا، نال، بھٹ، اورناچ، گزدار، کرخ، سوراب، کلات، منگچر، مستونگ، کوئٹہ، تربت، پنجگور، دشت، کنڈانے دشت، بالیچا، تومب، مند، گوادر، کلدان، جیونی، پسنی، اورماڑا، سربندن، بیسیما، ناگ، خاران، دالبندین، یکمچ، براپچا، نوکنڈی، چیتر، واشک، چاغی، نوشکی، ڈاڈر، نصیر آباد، سبی، کھولو، بارکان اور تونسا شریف شامل ہے، جہاں تفتان بارڈر کا بھی ذکر کرتی ہوں جو لوگوں نے مسلسل بند کر رکھا تھا۔ صرف 10 دنوں میں ان 50 شہروں میں لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے تھے، جن میں اکثریت کی تعداد خواتین تھی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچ نسل کشی اور ریاستی مظالم کے خلاف لاکھوں لوگوں کا سڑکوں پر آنا اس تحریک کے حق میں ایک عوامی ریفرنڈم ہے۔ اس تحریک کی کال پر صرف ایک علاقے اور ایک ریجن سے نہیں بلکہ ملیر، کراچی سے لے کر تونسا شریف تک لوگ رضاکارانہ بنیادوں پر اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں اور اس تحریک کا حصہ بن رہے ہیں، جو خود اس بات کا ثبوت ہے بلوچ نسل کشی کا مسئلہ کتنا حقیقی مسئلہ ہے اور یہ تحریک کس قدر عوامی تحریک ہے۔ قابل احترام صحافی حضرات، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، اس تحریک کی بنیاد بلوچ نسل کشی اور ریاستی مظالم جیسے انتہائی سنگین مسائل ہیں اور اس تحریک کے مطالبات بھی اپنے آپ میں مدلل اور زمینی عقائد کے عین مطابق ہے، لیکن آپ صحافی حضرات اس امر کے چشمدید گواہ ہیں کہ اس پرامن عوامی تحریک کے حوالے سے ریاست کے رویے اور اقدامات شروع دن سے کس قدر جارحانہ اور پرتشدد اور انوس تھے۔ ہم نے گزشتہ 4 پریس کانفرنسز میں ریاست کے جارحانہ رویے اور پرتشدد اقدامات کے بارے میں تفصیل سے بات کی تھی
اور اس پورے دورانیے میں ریاست کے رویے اور پرتشدد اقدامات میں کمی کے بجائے مزید تیزی آئی ہے. جیسا کہ اس تحریک کے شروع دن سے جہاں جہاں ہمارا لانگ مارچ گزرا اور اس تحریک کی حمایت میں جہاں جہاں احتجاج ہوئے، ان میں تقریباً 15 شہروں ملیر، نال، غزدار، لیاری، تونسا شریف، ڈی جی خان، گوادر، گریشا، کولو، بارکان، اب خیرپور، ماڑی پور، ڈی آئی خان اور اسلام آباد میں اس تحریک کے رہنماؤں سمیت سینکڑوں شرکا کے خلاف 20 سے زائد FIR درج کیے گئے ہیں. حالانکہ آپ صافی برادری اور پورا ملک اس بات کی گواہ ہے کہ جہاں جہاں سے یہ لانگ مارچ گزرا اور جہاں جہاں اس کی حمایت میں مظاہرے ہوئے، وہاں ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا ہے. جبکہ ہمارے اس پورے تحریک کے دوران تحریک کے رہنماؤں، ہمدردوں اور شرکا کو گرفتاریوں کا سامنا ہے، جس میں سب سے پہلے جب لانگ مارچ کے پرامن شرکا اسلام آباد پہنچے تو ان پر تشدد کے بعد 300 کے قریب شرکا کو گرفتار کیا گیا، جس میں خواتین، بچے اور بزرگ اور طلباء بھی شامل تھے. جبکہ ڈی جی خان، تونسا شریف اور لیاری میں اس تحریک کے حق میں ہونے والے احتجاج میں شریک درجنوں شرکا کو گرفتار کیا گیا تھا. اس لانگ مارچ میں شریک ہمارے دوستوں اور ان کے خاندان شروع دن سے پروفائلنگ اور ہراسمنٹ کا سامنا کر رہے ہیں، جس میں ان کی ویڈیوز اور تصاویر بنائے جا رہے ہیں. جبکہ لانگ مارچ میں شریک جبری گمشدگی کے شکار افراد کی لواحقین کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں اور انہیں فون کر کے مختلف طریقوں سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ ہم بلوچستان سے ڈیتھ اسکواڈز کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن حکومت بلوچستان اور وفاقی حکومت نے ڈیتھ اسکواڈز کے لوگوں پر مشتمل گروہ کا ایک احتجاجی کیمپ ہمارے دھرنے کے بالکل سامنے لگایا ہے، جس کے ذریعے آئے روز ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے. جبکہ اس پورے تحریک کے دوران پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا نے ہمارے کیمپ کا مکمل طور پر میڈیا بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے. حالانکہ یہ ملکی تاریخ کی سب سے بڑی پرامن تحریک میں سے ایک ہے، جس میں لاکھوں لوگ شامل ہیں، لیکن مین اسٹریم میڈیا نے دانستہ طور پر ہماری تحریک کی میڈیا بلیک آؤٹ جاری رکھی ہوئی ہے. جبکہ ہماری پورے تحریک کا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے، جس میں سب سے اہم نقطہ نگراں وزیر اعظم نے پریس کانفرنس کر کے جبری گمشدگیوں کے شکار افراد کو دہشت گرد قرار دیا اور ان کے لواحقین کی توہین کی گئی. جبکہ بلوچستان کے نگراں وزیر اطلاعات نے مجھ سمیت پورے تحریک کے خلاف متعدد پریس کانفرنس کیے، جس میں ہم پر جھوٹے اور سنگین قسم کے الزامات عائد کیے گئے اور ہمیں دھمکیاں بھی دی گئی. اس کے علاوہ ایک ٹی وی اینکر پرسن نے باقاعدہ ہماری تحریک اور مجھ سمیت ہمارے دیگر ساتھیوں کے خلاف باقاعدہ جھوٹ پر مبنی مہم چلائی اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں مسلسل ہراساں بھی کیا جا رہا ہے. جبکہ ہمارے تحریک کی بنیادی مطالبات میں جبری گمشدگیوں کا خاتمہ ہے اور جبری گمشدگیوں کے خلاف صرف بلوچ نہیں بلکہ پشتون، سندھی، مہاجر، شیعہ، کشمیری، گلگتی، سرائکی اور پنجابی کے ساتھ ساتھ دنیا کے انسان دوست لوگ بھی اس غیر انسانی عمل کو روکنے کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اور اس انسان دشمن پالیسی اور عمل کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بلوچستان میں جبری گمشدگیاں اور ماورائے عدالت قتل بدستور جاری ہے اور ہماری اس تحریک کے دوران متعدد لوگوں کو جبری طور پر گمشدہ کیا گیا ہے. اور کل بلوچستان کے علاقے اتل میں کوسٹ گارڈز نے ایک گاڑی پر فائرنگ کی اور اس گاڑی کے ڈرائیور کو قتل کیا، جس کی سنوائی نہ ہو سکی اور انصاف کے دروازے اب بھی بلوچ لوگوں کے لیے بند کر دیے گئے ہیں. ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ ریاستی پوری مشینری بلوچ نسل کش پالیسیوں میں براہ راست ملوث ہے اور مظلوم قوموں کی تاریخ میں ایسی نسل کش پالیسیوں کا خاتمہ عوامی قوت سے ممکن پایا ہے اور بلوچ عوام ان پالیسیوں کے خلاف متحد ہے، جس کا عملی اظہار اس تحریک کے تیسرے فیز میں لاکھوں کی تعداد میں بلوچ عوام نے سڑکوں پر نکل کر کیا ہے. معزز صافی حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ بلوچستان ایک جنگ زدہ خطہ ہے، جہاں روز بلوچ بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں. عالم ایران نے بلوچستان کے علاقے پنجگور میں میزائل اور ڈرون حملے کیے، جہاں 2 معصوم بچے شہید ہوئے اور اس کے بعد آج صبح مغربی ایران کے زیر انتظام بلوچستان میں متعدد مقامات شمیسر، عقیاباد، اورنگ اور دیگر میں ریاست پاکستان نے بمباری کر کے عام آبادی کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں تاحال 10 کے قریب افراد جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہے، جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے. یہ بمباری گولڈ سمڈ لائن کے دونوں اطراف بلوچ نسل کشی کی واضح عکاسی کرتی ہے. بلوچستان میں ہمارے لیے ایک الگ ہی غیر انسانی قانون لاگو کی گئی ہے، جو بولے گا وہ مارا جائے گا یا غائب کیا جائے گا. لیکن اب ایسا ہم ہونے نہیں دیں گے. اس تحریک کا ایک مقصد یہی بھی ہے کہ ہم اس ریاست اور اس کے تمام اداروں کو یہ بتا سکیں کہ ریاست بھلے ہی ہمیں انسان نہ سمجھے، لیکن ہمارا سرمایہ
ہمارے لوگ ہیں اور وہ زمین ہے جس پر ہم صدیوں سے رہ رہے ہیں. ہم اپنے بلوچ عوام اور اپنے سرزمین کو ریاستی درندگی اور لوٹ مار کا نشانہ نہیں بننے دیں گے. ہم پورے منظم عوامی قوت کے ساتھ اپنے قوم کی نسل کشی کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہیں اور آخری دم تک کھڑے رہیں گے. تم تشدد کرو گے، ہم اس سے زیادہ ابھر کر آئیں گے. اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد انتظامیہ کے واضح طور پر ہمارے پرامن احتجاج کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم دیا تھا اور اسلام آباد انتظامیہ سے ہم نے ہمارے دھرنے کے مد مقابل لگایا گیا سرکاری کیمپ میں خطرناک پروفیشنل کلرز کی موجودگی کے سبب سیکیورٹی خدشات کا اظہار کیا تھا. لیکن اسلام آباد انتظامیہ اس پر خطر نوید کو نظر انداز کرتے ہوئے اور اس کے علاوہ ہمیں وہاں سے مختلف طریقوں سے ہراساں کرنے کے حوالے سے بھی اسلام آباد انتظامیہ کو آگاہ کیا گیا، لیکن انتظامیہ نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا، جس کے سبب دھرنے میں شریک خواتین، بچے اور بزرگ ذہنی اذیت کا شکار ہے. ہمارے پرامن تحریک کے خلاف یہ صرف ریاستی پرتشدد اقدامات اور غیر سنجیدہ رویے کے چیدہ نکات ہے. اگر ہم تمام پہلوؤں پر بات کریں تو شاید یہ پورا دن بھی اس کے لیے کم پڑ جائے گا. معزز صحافی حضرات، جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ بلوچ نسل کشی کے خلاف جاری اس تحریک کے اپنے تیسرے مرحلے میں ہے، جہاں ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے جاری ہے اور اس کے ساتھ یہاں اس دھرنے میں روزانہ کی بنیاد پر بلوچستان بھر سے جبری گمشدگیوں کے شکار افراد کے لواحقین آ رہے ہیں اور اس کا حصہ ہو رہے ہیں اور یہاں ان کے پیاروں کی جبری گمشدگیوں کے کیس کو بین الاقوامی قانون کے تحت رجسٹر کیے جا رہے ہیں. جبکہ آج ہم اس پریس کانفرنس کی توسط سے بلوچ نسل کشی کے خلاف جاری اس تحریک کو جاری رکھنے کا اعلان کرتے ہیں، جس میں اس تحریک کے تیسرے فیز جہاں ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے جاری ہونے کے ساتھ ساتھ اب اس تحریک کے چوتھے فیز کا اعلان کرتے ہیں، جس میں ملکی اور بین الاقوامی سطح پر بلوچ نسل کشی اور بلوچستان میں ریاستی ظلم اور جبر کے خلاف آگاہی مہم چلائی جائے گی. اس آگاہی مہم میں ہم اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز میں وزٹ کر کے گھر گھر آگاہی مہم چلائیں گے اور اسلام آباد کے عوام کو ہمارے ساتھ ہونے والے ریاستی مظالم، جبر اور بربریت کی حقیقت سے آگاہ کریں گے اور اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے 21 دسمبر کو تمام مظلوم اقوام کا ایک بین الاقوامی کانفرنس کا بھی انعقاد کریں گے. آخر میں ہم ایک بار پھر اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے ریاست کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ ایک پرامن احتجاجی تحریک ہے، اپنے مطالبات کے تسلیم ہونے تک ہر صورت جاری رہے گی، جس کے لیے ہم ہر طرح کے سخت حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں. اب یہ ہماری ریاست کی سنجیدگی پر منحصر ہے کہ وہ اس تحریک کو کتنا طول دینا چاہتی ہے اور مذاکرات کی طرف سب سے پہلا قدم بالاج بلوچ سمیت عطا اللہ بلوچ کے قاتلوں کو فوری سزا اور اس تحریک سے جڑے ہوئے ہر فیملی کے بچوں کی بازیابی شامل ہے. آخر میں پھر سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس تحریک سے جڑے کسی بھی شخص یا اس تحریک کے دوران اگر کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش آئے تو اس کی تمام تر ذمہ داری ریاست اور اس کے ادارے پر عائد ہوگی.